عمر ایوب صاحب کی بھی طبیعت خراب ہے، اور ایک صوبائی وزیر جو یہاں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، بزار کے دور میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہ بھی اپنی ہسپتال کی تصویریں بھجوا رہا ہے، میں بڑا ریٹن معافی نہ بھجوائیں، جلسے کے اندر وہ معافی مانگ لیں گے، وہ اس کو ہم کافی سمجھیں گے۔ تو جو انہوں نے وعدہ کیا ہے معافی کا گنڈا پور کی، وہ جلسے کے اندر معافی کو جو ہے وہ ہم ایکسپٹ کر لیں گے۔ آج جو رنگ روڈ کے اوپر جو مویشی منڈی ہے، جس کو تحریک انصاف میں نے دیکھا سبزی منڈی کہہ رہی تھی، چلے کوئی بات نہیں، منڈی منڈی ہوتی ہے، سبزی منڈی ہو یا مویشی منڈی ہو ایک ہی بات ہے، منڈی تو ہے۔ اور اس منڈی کے اندر جو ہے وہ ان کو اجازت ملی ہے جلسہ جو ہے وہ کرنے کے لیے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ عقل نہ ہوئے تو موجہ موجہ، اب میں نے دیکھا کہ صبح سے ایک پل کا جو پل ہے جو جس کے آگے جا کر ان کا جلسہ گاہ بنتی ہے، اس کے اندر اور ہر پل کے اوپر اس کی لمبائی لکھی ہوتی ہے، اس کی چوڑائی لکھی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے ہائٹ کیا ہے، جہاں سے کتنی ہائٹ کا جو ہے وہ سامان گزر سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر جا کر ایک کنٹینر پھنسا دیا۔ اب وہ ساڑھے تے پا دینا انہوں نے کہ جی وہ سازش ہو گئی ہے کہ یہ انہوں نے پل جو ہے اتنے سال پہلے یہ سوچ کے بنایا تھا کہ یہاں سے تحریک انصاف کا کنٹینر گزرے گا، یہ کر سکتے ہیں۔ جیسے انہوں نے ابھی جو ہے وہ خواہ مخواہ کا ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی وہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی، کنٹینر کھڑے ہیں، اور میں باقاعدہ طور پر چیف منسٹر صاحبہ کا یہ بہت کلیئر حکم بھی ہے اور یہ انسٹرکشنز بھی یہی ہیں کہ کنٹینر سے کہیں پر بھی کوئی سڑک بند نہیں ہے نہ ہوگی۔ اب یہ تو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، باقی جو بندے ہیں وہ ان کو خود لانے ہیں۔ یہ تو ظاہرہ اس وقت ہم بڑے پنجاب کے لوگ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم پوری ان کی جو ہے وہ خاطر تواضع کریں گے، لیکن اب بندے ان کو خود لانے پڑیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، میری ویسے ہمت ہے میں ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کہتی ہوں، ان کی جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ وہاں پہ بھی کچھ تیاری ہو رہی ہے جلسے کی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو پہلے رات کو جو ہے وہ آپ نے پھر سے تحریک فساد کا وہ چہرہ دیکھا جس کے اندر سڑکوں پر جلاؤ گھراؤ، آگ لگانا، سڑکیں بلاک کرنا، پولیس والوں کی گاڑیوں پر جو ہے وہ پتھراؤ کرنا، شیشے توڑنا، اور جو ہے وہ ہوائی فائرنگ، یہ 2-3 واقعات کل رات کو تحریک فساد جو ہے وہ آلریڈی کر چکی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمیشہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بن گیا ہے کہ ان کو غنڈہ گردی ہی کرنی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ان کو ان کے بنیادی حقوق بھی بہت یاد آتے ہیں، ان کا بہت دل چاہتا ہے ان کو ہر جگہ دندنانے کی اجازت دی جائے۔ تو کیا اس طرح سے آگ لگانا بھی کوئی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ ہو سکتا ہے؟ یا اس طرح سے آگ لگا کے تنصیبات کو یا آپ کے شہر کی خوبصورتی، آپ کا تو رتی کوئی کنٹریبیوشن نہیں، دوبارہ بنایا اور سنوارا جا رہا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، یہ اس کے اندر گند ہی ڈال سکتے ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ وہی کر سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا ایک چیف منسٹر ہے جو خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے، وہ بھی کچھ تیاری کر رہا ہے، اور وہ تیاری کی کچھ چیزیں میرے پاس پہنچی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے جی ان کی ڈنڈا بردار فورس جس کو وہ لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ، اور یہ بہت ساری تصویریں ہیں اس ڈنڈا بردار فورس کی، سیاسی جماعتیں، اور یہ ڈنڈا بردار کے ساتھ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، اور وہ اسلحہ بھی ان کی گاڑیوں کے اندر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں اس طرح آتی ہیں اسلحے لے کر وہ کر کے، اور یہ ان کا اپنا آفیشیل واٹس ایپ جو ہے وہ گروپ ہے علی امین گنڈا پور کا، جس کے اندر باقاعدہ علی امین گنڈا پور کو دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس تیاری کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ جو ہے یہ آپ تک جو ہے وہ پہنچانا ضروری تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں اور کرین ورین جو ہے وہ بھی وہاں سے لے کے نکلے ہیں۔ تو ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ ریسکیو 1122 کے لوگوں کو جو ہے وہ اب سرکاری ملازمین کی اپنے یہاں حاضری لگانی ہے، ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے ملازمین جو ہے نا، وہ جو 1122 کے لوگ ہیں وہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں مختلف اسپتالوں میں، جو باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی جو ہے ملازمین فری ادویات دینے کے لیے لوگوں کے گھروں پہ جا رہا ہے، کچھ بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ ڈینگی کی ڈیوٹی پہ ہیں، بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ جو ہاسپٹلز بن رہے ہیں، کارڈیولوجی کا ہے یا کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے یا مختلف چیزیں ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جو ہیلتھ ہمارے ایجوکیشن کے لوگ ہیں
وہ لیپ ٹاپ اسکیم جو چیف منسٹر صاحبہ کی آ رہی ہے وہ پلان کر رہے ہیں, جو اسکالرشپس وہ دینے جا رہی ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو ہمارے ملازمین تو بیچارے مصروف ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. اب ان کے جو ملازمین کو یہ لے کے آ رہے ہیں تو میں ان کو یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں, آپ کو کھلی چھٹی دی گئی ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے, آپ کھلا کے جو ہے وہ اپنا جلسہ کریں. 1112 کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوگا, کوئی کسی کی طبیعت خراب ہوئی, تو ہم آپ کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے لفٹ بھی کروا دیں گے, اور آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی صحت کی جو ہے وہ پوری ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے. تو یہ 1112 اس خیبر پختونخوا جو 1000-1500 ارب کا مقروض ملک صوبہ ہے نا, جہاں یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں, جہاں اسپتالوں کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, وہاں پر یہ اتنے کروڑوں کا خرچہ کر کے جو ہے ان ملازمین کو یہاں لا کر خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. دوسرے وہ کرینے اٹھا کے لا رہے ہیں, اور جو انٹرچینجز ہیں اس کے اوپر بہت ساری مشینری پہنچ گئی ہے. تو آج خیبر پختونخوا میں کسی بھی مریض کا بیمار ہونا منع ہے. کسی بھی طرح کی کوئی فیسلٹی جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آج چاہیے ہوگی وہ آج ان کو پھر سے نہیں ملے گی. پھر سے, چونکہ پچھلے 6 مہینے سے یہ صرف جلوس نکال رہے ہیں. کوئی ایک فلاحی پروجیکٹ آج گنڈا پور صاحب, پہلے تو انہوں نے کل کہہ دیا ہے کہ وہ شاید پہنچ ہی نہ پائے. اب اللہ جانے اس میں کیا مسئلہ ہے. ویسے اتفاقاً جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے, عمر ایوب صاحب کی بھی طبیعت خراب ہے, اور ایک صوبائی وزیر جو یہاں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا, بزار کے دور میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا, وہ بھی اپنی ہسپتال کی تصویریں بھجوا رہا ہے, میں بڑا بیمار ہوں. تو یہ سارے بیمار تو ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے, آئیں ضرور آئیں, شوق سے آئیں, اور آ کر آج اچھا ہوگا کہ پنجاب کے جو تھوڑے بہت لوگ ہوں گے, کیونکہ جو آنے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آنے ہیں, پنجاب کے جو لوگ وہاں آئے ہوں گے ان کو بتائیں تو صحیح کہ خیبر پختونخوا کی 11 سال کی مثالی صوبہ جو آپ نے وہاں بنایا ہے, آپ نے وہاں لوگوں کو دیا کیا ہے. آپ نے جو ہے وہ ان کے کون سے ایسے فلاحی آپ کے پاس پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے وہ لوگوں کو وہ کر سکتے ہیں. گالی, بدتمیزی, وہ تو چلے آپ کا ہے ہی ہے حصہ, وہ اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. اور ہاں یاد آیا کہ کل جو انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی, اس میں انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ معافی مانگیں گے, اور وہ ریٹرن بھی معافی جو ہے وہ لکھ کے دیں گے, اور جلسے میں بھی معافی مانگیں گے. تو بہت سوچ بچار کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آفر کرنا چاہیے کہ آج وہ مصروف ہوں گے جلسے کے اندر, تو چلیں ریٹرن معافی نہ بھجوائیں, جلسے کے اندر ہی وہ معافی مانگ لیں گے, وہ اس کو ہم کافی سمجھیں گے. تو جو انہوں نے وعدہ کیا ہے معافی کا گنڈا پور کی, وہ جلسے کے اندر معافی کو جو ہے وہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے.